آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت پی ایچ ڈی پی میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے پی ایچ ڈی پی میں 55 کروڑ روپے 55 کروڑ روپے. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ 22 آپریشن ہو گئی ٹوٹل. مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ 22 آپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی تک جو ہے اس وقت یہ دہشت گردی بڑی اور کم نہیں ہوئی؟ اگر میری کسی آواز سے یا میری کسی جذبات سے میرے الفاظ غیر پارلیمانی ہیں تو میں غیر مشروط ادھر معافی مانگ لوں گا، لیکن یہ ان کو ٹرانسکرپٹ دے دیں. دوسرا، بار بار کہتے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ بڑا پڑھا لکھا ہے. جناب ہم نے تو کام دیکھنا ہے. جب آپ نے بزدار لگایا تھا آپ تو اس کو بھی وسیم اکرم پلس کہتے تھے. کے پی کے 4.5 کروڑ کے لیے جب وزیر اعظم دہشت گردی کی میٹنگ کے لیے بلائیں تو آ جایا کریں. کہ یہ ہمیں پاکستان بننے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، میں اس سے زیادہ پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اس کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہاں ایم این اے تھے تو میں جب ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں جب آپ کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے بہت ایک اچھا خوشگوار وہ ہوتا تھا، کیونکہ بہت پتہ نہیں اس سیٹ پہ تھوڑا بہت آپ کے اندر فرق آئی ہے، وہ تھوڑا چڑچڑاپن آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے. میں وہی ایم این اے دیکھنا چاہتا ہوں اس سیٹ پہ جو کہ اس وقت یہاں جو ہے نا شائستگی اور صبر و استقامت سے ہوتا تھا. جی جناب اسپیکر، ہمارے وزیر مملکت صاحب نے، چونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ یہ تقریروں کے بڑے ماسٹر بھی ہے، بڑے ماہر بھی ہے، اور اس کو مزہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرے. میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو تحریک انصاف اس کا حصہ تھا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں. میں موصوف منسٹر صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر بھی کی. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو وہاں کی اسپیکر ہے انہوں نے ایک قومی جرگہ منعقد کروایا. اس جرگے میں ان کی اپنی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ تھی اس صوبے کی وہ موجود تھی. جو ان کے پارٹنرز ہیں پیپل پارٹی، اے این پی، وہ سارے اس جرگے میں موجود تھے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزولوشن، وہ اعلامیہ جو اس جرگے نے اپروو کروایا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ کیا اس جرگے کی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں، جس میں سول سوسائٹی، جس میں ہمارے جو بار ایسوسیشن ہیں، یعنی پوری صوبے کی آواز تھی، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور اس کو کتنی رسپیکٹ ملی؟ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ان کے ذمے جو آئین اور قانون کے مطابق این ایف سی کا شیئر ہے اور ہمارے صوبے کا حصہ ہے اور وہ شیئر ادا کرنی چاہیے، کیا کبھی آپ نے اس پہ بات کی؟ اس لیے اس صوبے کی پیسے اور فنڈ روکے رکھے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک باعث رویہ ہے. اس صوبے کو جو ہے نا عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا، حکومت ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت پی ایچ ڈی پی میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے پی ایچ ڈی پی میں 55 کروڑ روپے 55 کروڑ روپے. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہی کہ جو فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی، ہم نے نہیں کی تھی، ان کی حکومت نے کی تھی، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین
1000 بلین 10 سال میں خرچ ہوں گے، یا 3% NFC ایوارڈ میں تمام صوبے اور وفاق شیئر دے گا؟ معزز منسٹر صاحب بتائیں کتنے آپ نے ابھی تک پیمنٹ کی ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر جو ہے نا اپنے ADP میں جو ہے نا اس کے لیے فنڈ رکھے. ہاں بالکل ہم نے رکھے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ نہ آپ صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کرتے ہیں، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور الٹا صوبائی حکومت کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں. کبھی چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ چیف منسٹر جو ایجوکیٹڈ لڑکا ہے، وہ چیف منسٹر جو پہلی دفعہ عوام سے نمائندگی کرتا ہے، اس کے خلاف کبھی آپ دہشت گرد اس کو بناتے ہیں، کبھی آپ اس کو اسمگلر بناتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت جو ہے نا اس نے اکنامکس میں MPhil تقریباً فائنل ہے اس کا. ایک ایجوکیٹڈ لڑکا، ایک بہت سنجیدہ لڑکا اور ایک ینگ لڑکا، اس کو موقع ملا ہے، اور آپ جو ہے نا آتے ہیں یا نیریٹو بتائیں. دیکھو اپنی ضمیر کو بھی تھوڑا دیکھو، اپنے اندر بھی تھوڑا دیکھو، پہلے کسی کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو. تو میں اس پہ جو اس وقت آپریشن کا مسئلہ ہم نے نہیں کہا. 22 آپریشن ہو گئی ٹوٹل. مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ 22 آپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی تک جو ہے اس وقت یہ دہشت گردی بڑی اور کم نہیں ہوئی؟ میں آفر دیتا ہوں، میں ابھی آفر دیتا ہوں، آپ کو آفر دیتا ہوں. آپ PTI کو چھوڑو، PTI کو بیچ میں نہ ڈالو. KPK سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، وہ NP کی لیڈرشپ ہو، وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو، یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے. ہم نے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر میٹنگز میں نہیں آتا. ایک طرف آپ صبح شام جو ہے نا آپ کے منسٹر جتنا بولی بولتی ہے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اس کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں، اس کو اسمگلر ثابت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کا کوئی رویہ ہے یہ طریقہ؟ یہ کوئی انسانیت کا رویہ ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح بات کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم امیر مقام صاحب کے دفتر میں جرگہ لے کے گئے، ہمارا صوبائی صدر اور ہمارے سب ساتھ تھے، عزت دی، اس کو ریکویسٹ کی. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، ہم NP کے دفتر میں گئے، ایک کے پاس گئے، اور ہم نے اس کو بتایا، گورنر کے پیپل پارٹی کے گورنر کے پاس گئے، ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ دہشت گردی PTI کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے. آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے. ہم نے عزت دی. آپ گالیاں دے کے کہتے ہو کہ تم آؤ، بھائی تمہارا کلچر ہوگا، ہم تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا. اگر سنجیدگی ہے، اگر مجھے ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آپ جب اپنے فنڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ پورا اس صوبے کے ساتھ ایک معاہدانہ رویہ رکھ رہے ہیں، ایک باعث رویہ رکھ رہے ہیں، اس کو کمزور کرنا، اس کو ناکام بنانا، اور ہر طریقے سے کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کبھی کہتے ہیں پلانا یہ کیا، ایک مسلسل رکھی ہوئی ہے. اور وہاں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ صرف اور صرف اس سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا دیا. جناب اسپیکر دیکھیں یہ بہت سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کریں. میں تو یہ تجویز کروں گا، میں یہ تجویز کروں گا 5,867 بلین روپیز ان کو دیے گئے ہیں سر. اس کے بعد ان میں ایڈیشنل فیڈرل سپورٹ جو NFC میں دی گئی ہے، اس میں ان کو میں وہ بھی سر آپ کو بیان کر دوں. اس میں نیولی مرج جو ڈسٹرکٹس کا ابھی سابق اسپیکر نے حوالہ دیا، اس میں ابھی تک 704 بلین روپیز دیے گئے. جناب اسپیکر میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمٹمنٹ فاٹا کے ساتھ کی گئی تھی صوبوں اور وفاق نے مل کر، اس میں 2-3 چیزیں اسپیشلی وہاں کا جو سسٹم رواج تھا، جو ایک جرگے کا سسٹم تھا، اس کی ہم صحیح ریپلیسمنٹ نہیں کر سکے. وہ PM نے کمیٹی بنائی سر، اس میں سر تمام لوگوں کو شامل کیا گیا. سر میں کہوں گا پھر یہ غصہ کریں گے، اس کمیٹی میں بھی نہیں آتے سر.
سر اس میں بھی تشریف نہیں لاتے, میں اس کا ممبر سر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں فاٹا کا لکھا گیا کہ اس کو کس طرح سر ایک منٹ میں پورا کر لوں اس کے بعد. سر میں نے آپ کا درمیان نہیں بولا سر, اس طرح نہیں ہو سکتا نا, یہ ڈکٹیشن سے تو نہیں چل سکتی کہ جب میں پہلے بات کر لوں پھر اس کے بعد سر اگلی بات سر اگلی بات اس کے بعد 1 منٹ تشریف رکھیں, آپ کو موقع دیتے ہیں جی سر. اس کے بعد میں ذرا یہ جلدی سے سارے فیکٹس لیے ہیں. اس میں سر اسی طرح ہی جو ان کے آئی ڈی پیز ہیں اس میں سر 117 بلین روپیز دیے گئے. اس کے بعد سر ڈیولپمنٹ کی جو سکیمز ہیں سر اس میں سر 115 بلین دیے گئے. سر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ نہیں بڑھا. سر 4 سال ان کی حکومت رہی ہے, اس کی اے ڈی پی اور اب کی اے ڈی پی دونوں کا کمپیریزن کر لیں کہ کیا اس وقت انہوں نے کتنے پیسے, اپنا حق اس وقت تو نہیں رکھا ہوگا. اس کے بعد سر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وفاق نے جو پیسے دیے ہیں وہ 481 ارب روپیہ ہے. یہ میں سارے ارب پڑھ رہا ہوں سر, یہ 5867 بھی ارب تھے سر, یہ سارے ارب ہیں سر. اس کے بعد سر ان کو 705 بلین ایکسٹرا 1% NFC کا پچھلے ان سالوں میں دیا گیا جو کسی اور صوبے کو نہیں ملا. سر گزارش یہ ہے, میں نے تو دوبارہ اگر میری کسی آواز سے یا میری کسی جذبات سے میرے الفاظ غیر پارلیمانی ہیں تو میں غیر مشروط ادھر معافی مانگ لوں گا, لیکن یہ ان کو ٹرانسکرپٹ دے دیں. دوسرا بار بار کہتے ہیں ہمارا وزیر اعلیٰ بڑا پڑھا لکھا ہے. جناب ہم نے تو کام دیکھنا ہے. جب آپ نے بزدار لگایا تھا آپ تو اس کو بھی وسیم اکرم پلس کہتے تھے, آپ نے دیکھا یاد نہیں سر؟ یعنی بزدار بھی وسیم اکرم پلس تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا دیکھیں نا آپ نے فگرز دے دیے, مائک کھولیں. جسوں نے بزدار وسیم اکرم پلس بنا دیا وہ بڑا جی اس کو کہتے تھے اس وقت ایک انتہائی پسماندہ صوبے سے ہے, وہاں بجلی بھی نہیں ہے. وہ جاتے ہوئے پنجاب کی یعنی ہم نے میٹرو اورنج لین چلائی, انہوں نے پنکی گوگی ٹرانسفر پوسٹنگ چلاتے رہے. سر گزارش یہ ہے 16 اب مجھے اس پڑھے لکھے نوجوان سے کیا چاہیے کہ کے پی میں وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر مجھے ایک سر یہ نوجوان کے پی کا سی ایم بنا ہے, اتنے دن اس نے اپنے صوبے کا وزٹ نہیں کیا جتنے دن دوسرے صوبوں میں سٹریٹ موومنٹ. اور بھائی سٹریٹ موومنٹ اپنے صوبے میں دیکھو, کس میں سکول ہے, کس میں کالج ہے, کس میں صحت ہے, کہاں تھانہ ہے, کہاں شہید ہے, کس کے ساتھ کھڑا. اور مجھے یہ بتائیے کوئی ایک تقریر آپ نے سنی ہو اس سی ایم کی کہ میں آیا ہوں, میں صحت, تعلیم, امن و امان ٹھیک کر دوں گا. بڑا پڑھا لکھا ہے جی, بڑا نوجوان ہے, اور میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کام سے غرض ہے. اور دوسری دوبارہ سر نیشنل ایکشن پلان پہ میرے الفاظ کو سائڈ پر رکھ کے اس مقدس ایوان جو کہ سارے عوام کا نمائندہ ہے, پورے پاکستان کا جو مفاد ہے, اس کے لیے جس طرح کی میٹنگ کہیں گے, یہ جوائنٹ ہاؤس کہیں, یہ ہاؤس کہیں, یہ سٹینڈنگ کمیٹی کہیں. اور میرے ایک آخری گزارش, خدا کے لیے کے پی کے 4.5 کروڑ کے لیے جب وزیر اعظم دہشت گردی کی میٹنگ کے لیے بلائیں تو آ جایا کریں. یہ ہاؤس میں جب ان کیمرہ یا اس وقت کوئی اجلاس ہو آ جایا کریں. اور گزارش یہ ہے, کسی جگہ ابہام ہے, کسی جگہ کوئی تصحیح کرنی ہے, بہتری کرنی ہے, وہ کرنے کی گنجائش ہے, کریں گے, لیکن قومی مفاد اور قومی بیانیے پہ دہشت گردی کے خلاف ابہام پیدا نہیں ہونے دیں گے. اور آخری بات دوبارہ کہہ دوں, جس سی ایم نے کہا تھا, دیکھیں نا یہ چور کی دادی میں تنکا ہے, میں نے تو سی ایم کے بارے میں نہ اس کو کوئی ایسا لفظ ہی نہیں, میں نے تو سی ایم کا ابھی نام بھی نہیں لیا. ان کو کس طرح پتا ہے کہ کس سی ایم نے کس کو کہا تھا, کیونکہ انہیں اندر کی بات پتا ہے. کیوں نہیں تردید کرتے کہ اس نے اپنے آئی جی اور سی ایس کو کیا کہا ہے. اور یہ جو میں نے فگرز دیے ہیں این ایف سی کے, دہشت گردی کے, سی ٹی کی ڈرائیو کے, وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا, فیصلہ یہ کر لیں. لیکن آئیں پاکستانی بن کے, اب آئیں صرف پی ٹی آئی یا اپنی سیاست کے غلام نہ بنے, یا کسی ایک بندے کے غلام نہ بنے کہ کیونکہ جب ریاست بلیک میل ہوگی تو اس کو کوئی این آر او ملے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. میں نے لڑائی مائک کھولے بات کی ہے نا جی, ایک کمیٹی بنی, ایک کمیٹی جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں, میں اس کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. پہلے وزیر اعظم اس کا چیئر کرتا تھا,
پھر فیصلہ ہوا کہ چیف منسٹر اس کا چیئر ہوگا اور اس میں تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ممبر ہوں گے. اس میں فیصلہ ہوا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میٹنگ کے لیے، اس میٹنگ کا ہیڈ ابھی چیف منسٹر ہے. ابھی فیصلہ جو اس کمیٹی نے کیا، اس نے کہا کہ جتنے فنڈ آتے ہیں 70% آن گوئنگ میں جائیں گے، 30% فنڈ جو ہے نا نئی اسکیم کے لیے جائیں گے. ابھی میاں صاحب نے وہ بھی روک کے رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس نے نہیں کرنا ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں پاکستان بننے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، میں اس سے زیادہ پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اس کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے.